پیچھے لاجک کیا ہے؟ دراصل 8 ذی الحجۃ الحرام کی شب کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. جب صبح ہوتی ہے تو شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالی کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے گا؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. وہ راز کیا ہے اس کے بعد عرض کرتا ہوں. اب وہ 8 ذی الحجۃ الحرام کی شب تھی. جب صبح ہوتی ہے شک میں مبتلا ہوتے ہیں, سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسا خواب تھا, عجیب و غریب خواب. تو یوم ترویہ کہتے ہیں شک میں رہنے کو, سوچ میں پڑ جانے کو. اس وجہ سے 8 ذی الحجۃ الحرام کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. یوم کہتے ہیں عربی میں دن کو, ترویہ کہتے ہیں سوچ میں پڑ جانے کو. اگلی جب شب آتی ہے, حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے ہیں پھر خواب آتا ہے. خواب میں پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ اے خلیل, تجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر. اللہ اکبر کبیرہ. جب صبح ہوتی ہے حضرت ابراہیم کی وہ شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے, یعنی پہچان میں تبدیل ہو جاتا ہے. عرفہ کہتے ہیں پہچان کو. اب جب انہوں نے پہچان کر لیا کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت میں حکم دیا جا رہا ہے, اس وجہ سے 9 ذی الحجۃ الحرام کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور یوم نہر 10 ذی الحجۃ الحرام کو کہتے ہیں, کیونکہ اس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے خواب کو سچ کرنے جا رہے تھے, اپنے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے جا رہے تھے. اور جیسے ہی مینا کے مقام پر گئے اور ذبح کرنے لگے تو اس دن کو یوم نہر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے. یہ لاجک ہے یوم ترویہ, یوم عرفہ, یوم نہر. اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ خواب کیوں دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ دراصل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک تھی نا, وہ 86 سال تھی, 86 ایئر اولڈ جب یہ عمر تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر کے اندر ایک چاند سا بیٹا حضرت ابراہیم کو عطا کیا. وہ بھی بڑی دعاؤں کے بعد اللہ کے حضور دعا کرتے رہے, اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما, نیک اولاد عطا فرما. وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس عمر کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کے یہاں ایک ولادت کرتا ہے اور اس کا نام اسماعیل ہوتا ہے. اب جب اتنے وقت کے بعد, اتنے عرصے کے بعد جب نعمت ہاتھ آتی ہے نا, تو اس کو اپنے دل سے لگانے کا دل کرتا ہے, اس کو اپنے آغوش میں لینے کا دل کرتا ہے, اس کو اپنے سے قریب رکھنے کا دل کرتا ہے. لیکن اب آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میں نے اپنے خلیل کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے, یہ اس سے محبت کرتا ہے یا اس کے رب سے محبت کرتا ہے. پہلے بیابان میں چھوڑنے کا حکم دیا, بیابان میں چھوڑ کر آ گئے. اسی اسماعیل کی ایڑی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم پیدا کیا. اسی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروا کا ہر حاجی کو حکم دیا, ہر معتمر کو حکم دیا کہ جب تک تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا, جب تک تم میری بندی کی ادا کو ادا نہیں کرو گے. اسی طریقے سے صرف 6 سال یا 13 سال حضرت ابراہیم کی عمر تھی جب یہ حکم آیا تھا. توجہ طلب بات ہے, صرف اتنی سی عمر تھی. پھر ایک اور آزمائش, اتنی دیر کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا, اللہ نے پھر حکم دیا, اے خلیل تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ جا کر تم نے کیا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آر نہیں آتا بیٹے کی محبت میں, بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب یہ خواب آیا تھا نا, اس وقت ملک شام میں تھے. حضرت سیدنا ابراہیم ملک شام سے سفر کر کر تشریف لاتے ہیں حضرت حاجرہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو تیار کرو.
اللہ اکبر کبیرہ، جب سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اللہ کے یہاں مہمان بننے جا رہے ہوتے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں پوچھتی ہے کہ بتاؤ اے میرے سر کے تاج، یہ جو آپ کو دعوت کا حکم دیا ہے یہ آپ اپنے پاس سے کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے زوجہ یہ حکم کیا ہے؟ رب کی طرف سے ہے۔ اب زوجہ نے کہا کہ میں کیا ہے آپ کے اور آپ کے رب کے حکم کی تعمیل میں بیچ میں کیا ہے آر نہیں بنوں گی۔ اب یہ باپ اور بیٹا چل دیتے ہیں، اب یہاں سے چلتے ہیں، اب شیطان کو کیا ہے ایک کام آتا ہے ذہن میں کہ آج تو آل ابراہیم میں سے کسی ایک کو کیا ہے منتشر کر کر رکھوں گا، آج بگاڑ دوں گا، اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے جو ان کی محبت ہے اس میں درار پیدا کر دوں گا۔ سب سے پہلے وہ شیطان جاتا ہے کس کے پاس؟ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے پتہ ہے کہ تمہارے فرزند، تمہارے جو سر کے تاج ہیں وہ کہاں پر دعوت کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ وہ دراصل تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اب وہ شیطان کہتا ہے کہ کیا ہے لوہا گرم ہے وار کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شیطان کہتا ہاں ہاں حقیقت ایسا ہی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تربیت ایسی تھی نا کہ وہاں پر کیا چھوچھڑا نہیں ہوا۔ پھر ماں نے کہا کہ یہ دعوت کیا ہے؟ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، میں اس کے اور اس کے رب کے حکم کے بیچ میں آر نہیں بنوں گی۔ اب یہاں سے شیطان نامراد ہوتا ہے، پھر بیٹے کے پاس آتا ہے اور بیٹے کو آ کر برگلاتا ہے کہ پتہ ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ اللہ کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ شیطان کہتا ہے نہیں نہیں یہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بیٹے کو بھی تربیت ایسی دی تھی، فرزند ارجمند کو بھی کیا ہے ایسی تربیت دی تھی کہ اس نے چھوچھڑانا کیا کہ یہ وہ فلاں 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 نہیں، بلکہ اس نے ایک ہی جواب دیا کہ میرے والد محترم ہیں، اگر کرنے جا رہے ہوں گے تو رب کے حکم سے کرنے جا رہے ہوں گے، اپنی مشیت سے نہیں کر رہے ہوں گے۔ یہاں پر شیطان نامراد ہوتا ہے۔ پھر آگے جا کر تیسری مرتبہ کہا اب آخری بار ہے، ہو سکتا ہے کیا ہے ایک بالکل پیوست ہو جائے اور بار کامیاب ہو جائے، لیکن یہاں سے بھی نامراد ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو وہ خلش ڈالتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہوگے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شیطانی خواب ہے اور تمہیں بربرایا جا رہا ہے؟ کون ایسا رب ہے جو اپنے بیٹے کو کیا ہے ذبح کرنے کا حکم دے گا؟ بالآخر شیطان یہاں سے بھی کیا ہوتا ہے نامراد ہوتا ہے، شیطان یہاں سے بھی کیا ہو جاتا ہے شرمندہ ہو کر پلٹ جاتا ہے۔ بالآخر حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل یہ دونوں مینا کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ مینا کا وہ عظیم مقام جو سال میں کچھ دن کے لیے آباد ہوتا ہے، لیکن ایسا آباد ہوتا ہے کہ ہر ایک کو آباد ہونے کا دل کرتا ہے۔ ایسی آبادی ہوتی ہے پورے سال چلے جائیں ویران ہوتا ہے، وہاں پر اگر زیارت کرنے والے زیارت پر بھی جاتے ہیں تو اترتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ وادی کیا ہوتی ہے ویران ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں